السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا معلم غلام صابر غلام غوث مومن، ضلع پریشد اردو اسکول نمبر 2 ایرنڈول۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سچائی کا انعام اس سبق کا ویڈیو اوپر دیکھا۔ آئیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے اور ہر ایک لفظ کو سمجھنے کی اور اس پر انگلی پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے، ہمارا سبق اس طرح ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب دربار میں آتے ہیں تو خوشامدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، خوب اچھے شعر کہے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا مجھے ہی انعام میں ملے گا۔ ایک خاص دن بادشاہ نے سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے سنائے۔ ایک شاعر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام میں دیا۔ ہیرا پا کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس طرح سارے شاعروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائیں اور انعام میں ہیرا پا کر باغ ہو گئے۔ فیروز اپنی جگہ بیٹھا رہا، اس نے کچھ نہیں سنایا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، تم نے کیا لکھا ہے، سناؤ۔ فیروز نے کہا، اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دے تو سناؤ۔ بادشاہ نے فوراً کہا، جاؤ، تمہاری جان بخش دی، اب سناؤ۔ فیروز نے کہا، اے بادشاہ، آپ عالم اور عقل مند ہیں، شاعروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی استبل میں باندھتے ہیں۔ اس طرح اس نے اپنی نظم میں بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنا دی۔ درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ بس اب فیروز کی خیر نہیں، یہ ضرور مار دیا جائے گا۔ مگر درباریوں کو اس وقت اور حیرت ہوئی جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔